نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آیا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام عبادت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور عبادت کے اہتمام میں دو طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ ایک عبادت جو آپ زبان سے کرتے ہو، ایک عبادت جو آپ عمل سے کرتے ہو۔ ویسے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے تین پہلو دیے گئے ہیں، تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین پہلو ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قولی عبادت بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فعلی عبادت بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مالی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی عبادت تو بالعموم ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ کر ہی لیتے ہیں۔ جب روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو گئی، اور روزہ رکھنے کا معمول کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور ہو۔ بعض لوگ دیکھا ہے کہ چھوٹے سے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے عبادتوں میں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدل ہوں۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آ گئی، محمود و ایاز کے ضمن میں کئی واعظین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایاز سے کسی نے کہا کہ بھئی تم جب بادشاہ کے پاس جاتے ہو تمہاری کوئی بات کا وہ رد نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو تم خود ہی پوچھ لو۔ وزراء نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ وجہ کیا، آپ اس کی کوئی بات کا رد نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کسی دن عملی طور پر بتاؤں گا۔ خیر کچھ دن گزرے، اس نے ایک دن سارے وزراء کو اکٹھا کیا اور سارا جو مال و متاع سونا چاندی وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وزراء سے کہا بھئی جس کو جو پسند آتا ہے اس میں سے لے لو۔ کوئی اٹھا، اس نے سونے کی چیزیں اٹھا لیں، کسی نے چاندی کی اٹھا لیں، کسی نے وزارتوں کے قلم بند لے لیے، کسی نے ریاستیں مانگ لی، ہر ایک نے اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ مانگا۔ خیر جب ایاز دیکھا اس نے کچھ نہیں لیا۔ اس کو کہا گیا بھئی آپ کیوں نہیں لیتے؟ وہ خاموش کھڑا ہے۔ خیر کرتے کرتے بادشاہ تک بات پہنچی کہ جی ایاز کچھ نہیں لے رہا۔ لیکن بھئی ایاز تم کیوں نہیں لے رہے؟ ایاز خاموش تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو یہ لینا چاہتے ہو وہ کسی اور نے اٹھا لیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اوپن ہینڈ آپشن دے دیں، آپ جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی جو بھی جس نے اٹھا لیا اگر ان میں سے بھی کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیں اور وہ آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن ایاز پھر بھی خاموش تھا۔ بالآخر بادشاہ نے کہا جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ لے لو۔ خیر ایاز نے خوشی سے کہا کہ بادشاہ سلامت جو جی میں آتا ہے میں لے لوں؟ کہا ہاں جو جی میں آتا ہے تم لے لو۔ ایاز نے دوبارہ کہا بادشاہ جو میں چاہوں لے لوں؟ کہا ہاں جو تم چاہتے ہو لے لو۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو میرا جی چاہے میں لے لوں؟ کہا ہاں ہاں جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ تم لے لو۔ ایاز چپ کر کے اس سٹیج پر چڑھا جہاں پہ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر بادشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا، کہا میں تو بادشاہ لوں گا۔ وزراء اس پر ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، ہنسی کرنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ دیکھو کیسی پاگلوں والی بات اس نے کر دی۔ بادشاہ نے کہا صبر کیجئے، ہم اس سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایاز بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ جتنی چیزیں بھی یہاں تقسیم ہو رہی تھیں میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ساری ایک وقت تک کی۔ اگر سونے کی کوئی چیزیں ہیں وہ جب تک سونا پاس ہے وہ قیمتی ہے، جب بک جائے گا تو ختم۔ ریاست جب تک لوگ آپ کے مطیع ہیں آپ کا نام ہے، اور جب ریاست کے آپ کے مخالف ہوں گے تو آپ کا نام ختم۔ اسی طرح اس نے کہا کہ اور جتنے جواہرات ہیں، جتنی قیمتی چیزیں ہیں جب تک موجود ہیں اس کی اہمیت ہے، جب ہاتھ سے نکل جائے گی ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کہ ایاز پھر بادشاہ کو تم نے کیوں چن لیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہوگا اس کے ہاتھ میں سبھی کچھ ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کا اختیار تو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔
بادشاہ کا اختیار تو قائم رہنے والا ہے۔ اگر وہ کسی وزیر کے پاس چلی جائے، کسی مشیر کے پاس چلی جائے، کوئی اور اس کا وارث بن جائے، کوئی اور اس کا مالک بن جائے، بادشاہ تو مالک رہے گا۔ تو میں نے جب بادشاہ کو لے لیا تو گویا سب پر میرا تسلط، میرا ملکیت اور میرا اس کا حاکم ہونا وہ مسلم رہے گا، اس لیے میں نے اس کو لے لیا۔ اور اسی ضمن میں جو حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے میں خود اس کا بدل بن جاتا ہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ روزے کی قدر کرنی چاہیے، اور روزے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنا چاہیے، اور روزہ رکھنے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔